الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے پارے میں 14ویں رکوع کے بعد آخری رکوع چل رہا تھا. سورہ النساء کا چوتھا رکوع ہے. آیت نمبر 22 کے بعد آیت نمبر 23. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم. نصف آیت گزری تھی, پوری آیت پھر سے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اس آیت میں جس کا ذکر کل سے چل رہا ہے, کل بھی اسی آیت کا نصف حصہ گزرا تھا. جو مضمون ہے اس آیت میں وہ جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. جن عورتوں سے انسان نکاح نہیں کر سکتا, جن سے نکاح کرنا حرام ہے, جو محرم رشتہ دار بھی کہہ سکتے ہیں ان کو, جو محرم ہیں, جو انسان کے ذی رحم محرم کہلاتے ہیں, ان کا ذکر ہے کہ ان عورتوں سے نکاح جائز نہیں. اب ان سب کو بیان فرمانے کے لیے سب سے پہلے ان کو بیان کیا جن جو حرام ہوتی ہیں نسب کے تعلق کی وجہ سے. یعنی نسب کے تعلق کا مطلب ہے کہ نسبی جو رشتہ داری ہے, ماں, بیٹی, بہن, پھوپھی, خالہ, بھتیجی, بھانجی, کہ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس کی تفصیل گزری. پھر اس کے بعد ان رشتوں کو بیان کیا جو دودھ کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں, جس میں دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ جو دودھ پینے میں جو بہن شریک ہے, اور اسی طریقے سے جتنے رشتے دودھ سے بنتے ہیں جو نسب کے بنتے تھے, دودھ والی بہن, دودھ والی خالہ, دودھ کے رشتے سے بنی پھوپھی, دودھ کے رشتے کی بھتیجی, تو یہ سب رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں. آج کے جو آگے جو تفصیل ہے اس میں وہ رشتے بیان کیے گئے ہیں جو نکاح کی وجہ سے جن کی حرمت آتی ہے. یعنی نکاح کے تعلق کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. سب سے پہلا رشتہ جو حرام ہوتا ہے وہ ساس ہوتی ہے, جو بیوی کی ماں ہوتی ہے, ان کو ذکر کیا گیا کہ وہ حرام ہے. جن نکاح کے تعلق سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں اصل میں وہ دو قسم کے ہیں. دو قسم کے رشتے جو حرام ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ نکاح ہو جانے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اب وہ حرمت آ جاتی ہے اور نکاح ناجائز ہو جاتا ہے. وہ رشتے ہیں جس میں زوجہ کی ماں, بیوی کی ماں ہے, اور اسی طریقے سے زوجہ کی بیٹی اگر ہے تو زوجہ کی بیٹی ہے. لیکن بیٹی میں اگر یہ شرط ہے کہ جس زوجہ سے نکاح کے بعد صحبت کر لی ہو, اگر ابھی بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی تھی, اس کی بیٹی ہے اور وہ مثلا دوسرے شوہر سے اس کی بیٹی ہے, نکاح ہی ہوا تھا اور نکاح ہونے کے بعد ابھی دونوں میں یکجائی نہیں ہوئی, دونوں میں خلوت اور تنہائی کی نوبت نہیں آئی, تو اگر اس عورت کو یہ چھوڑ دے یا یہ عورت مر جائے تو اس کی جو بیٹی تھی یا جو بیوی جس سے نکاح ہوا تھا, اس کی جو بیٹی ہے تو اس سے نکاح جائز رہتا ہے, بشرطے کہ اس کے یعنی میاں بیوی میں تعلق قائم نہ ہوا ہو. اور رہ گئی ساس, وہ تو نکاح ہوتے ہی حرام ہو جاتی ہے, چاہے رخصتی ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو. جس عورت سے, جس لڑکی سے نکاح ہو گیا, اس کی ماں اب اس کی ماں کے درجے میں ہے, لہذا اگر اس کو چھوڑ بھی دے اور ماں سے رشتہ بنانا چاہے تو ماں سے رشتہ بن نہیں سکتا, یعنی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ رشتے جو ہے حرام ہو جاتے ہیں.
ماں کے درجے میں ماں کی جو دادی نانی یعنی ماں کی جو ماں ہے دادی نانی یہ بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں یعنی اوپر تک. تو جس طرح ماں جو ساس کہلاتی ہے ساس وہ حرام ہے تو ساس کی ماں اور ساس کی جو ہے دادی نانی وہ سب بھی حرام ہو جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے بیٹی میں جو سگی بیٹی ہو تو ظاہر ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, جو سوتیلی بیٹی ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. اور آگے سیم بیان کیا گیا کہ سوتیلی بیٹی جن کو تم پالتے ہو گود میں تمہارے آ جاتی ہیں, چونکہ تم نے جب سے نکاح کیا اس کی اولاد تھی تو وہ اولاد کہاں جائے گی, تو ماں کے پاس آئے گی یا بار بار آئے گی. تو جو تمہاری پرورش میں جو اولاد آ رہی ہے اب اس سے تم کیسے نکاح کر سکتے ہو؟ یہ پرورش میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے, پرورش میں آئے نہ آئے, لیکن قرآن میں پرورش کا لفظ آ گیا ہے کہ تمہاری جو زیر پرورش لڑکیاں ہیں اور وہ تمہاری بیویوں کی اولادیں ہیں اور تم نے ان بیویوں سے صحبت بھی کر لی ہے تو اب وہ بیٹیاں حرام ہو جاتی ہیں. اس میں صحبت کر لی ہو یہ تو قید ایسی ہے کہ اگر صحبت نہیں کی تو وہ حرام نہیں ہوگی بیٹی, لیکن بیٹی کو پالا ہو چاہے نہ پالا ہو, یہاں پالنے کا لفظ بھی آیا ہے کہ تم نے ان بیٹیوں کو پالا ہے, یہ تو غیرت دلانے کے لیے کہ جن بیٹیوں کو تم نے پالا ہو ان سے نکاح کیسے کر سکتے ہو. اور آگے ذکر کیا کہ اگر تم نے صحبت نہیں کی ابھی شادی کے بعد تو تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو. اور اسی نکاح کے تعلق سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں کہ تمہاری جو اپنے بیٹے سگے بیٹے حقیقی بیٹے, تو حقیقی بیٹے میں چاہے باپ شریک ماں شریک اور یا ماں باپ شریک سبھی بیٹے شامل ہیں, یعنی صلبی جو بیٹا ہے تو اس بیٹے کی بیوی یعنی بہو, تو بہو بھی حرام ہے. اس میں یہ قید لگی ہوئی ہے کہ وہ تمہارا جو ہے رشتے کا بیٹا ہونا چاہیے, لے پالک نہیں. لے پالک کا جو بیٹا اگر ہے تو لے پالک بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بہو نہیں بنتی, چونکہ وہ حقیقی بیٹا بھی نہیں بنتا اور وہ وارث بھی نہیں بنتا حقیقی بیٹے کی طریقے سے. لے پالک لوگ لے پالک کو حقیقی بیٹے کے درجے میں رکھتے ہیں اور کہیں ولدیت بھی چینج کرا دیتے ہیں اور جو ہے میراث میں حصہ بھی دے دیتے ہیں اور اس کی بہو اس کو حرام بھی سمجھتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, صرف اس کی اجازت ہے کہ تمہاری اولاد نہیں ہے, اولاد ہوتے ہوئے بھی کسی بچے کو تم گود لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو اور اس کے جو ہے اس کا خرچہ وغیرہ اٹھا سکتے ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا ہو گیا. حقیقی بیٹا تو تمہارا نہ ہو کر کے اسی کا ہے جس کے نطفے سے وہ پیدا ہے, وہ رشتہ تھوڑی ختم ہو گیا تمہارے پال لینے سے. لہذا نبی کریم علیہ السلام نے اسی رسم کو ختم کیا تھا جس پر منافقین نے بڑا تماشا کیا. حضرت زینب بنت جہش یہ نبی کریم علیہ السلام کی بہو ہو گئی تھی لے پالک بیٹے کے رشتے سے, یعنی زید ابن حارثہ نبی کریم علیہ السلام کے لے پالک تھے, منہ بولے بیٹے تھے. تو زید ابن حارثہ سے نکاح زینب بنت جہش کا ہوا, پٹری نہیں کھائی اور کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ گئی. 22 پارے میں اس کا ذکر آئے گا. نام بھی پورے قرآن میں ایک ہی صحابی کا آیا ہے, زید. فلما قضا زید منها وطرا زوجنا کہا تو حضرت زید نے پھر طلاق دے دی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم علیہ السلام کو کہ زینب بنت جہش کا نکاح آپ نے کرایا تھا, اور وہ شروع میں تیار بھی نہیں تھی, جوڑ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, اور خاندانی اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے بھی, حسن و جمال کے اعتبار سے بھی, آزادی اور غلام ہونے کے اعتبار سے بھی کئی جو فرق تھے. اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر انہوں نے نکاح کر لیا, لیکن وہ پٹری بہرحال نہیں کھانا تھی, نہیں کھائی. ایسے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ انسان خیر خواہی میں سب کچھ کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور آپ کا طے کیا ہوا رشتہ بعد میں اس کے اندر بھی دراڑیں آ گئیں. تو اس لیے انسان کو اس طرح کے واقعات سے تسلی لینی چاہیے کہ بھائی ہم نے اپنے اعتبار سے کوشش کی, اللہ رب العزت کیا جو لکھا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے. اللہ کو کیا یہی لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے اس پرانی رسم جو چلی آ رہی تھی کہ لے پالک کو حقیقی بیٹا, لے پالک کی بیوی کو حقیقی بہو کے درجے میں رکھتے تھے, اللہ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی علیہ السلام. اب بہت سی مصلحتوں کی وجہ سے زینب کو جو آپ کے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ ہیں, آپ کا نکاح ہم نے ان سے کر دیا. قرآن نے یہ نہیں کہا آپ اس سے نکاح کر لیجئے, اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا ہے, یعنی وہ آپ کے نکاح میں آ گئی ہیں, آسمان میں آپ کا نکاح ان سے کر دیا گیا ہے اور آپ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اطلاع کی جا رہی ہے, لہذا وہ آپ کی بیوی ہیں.
تو اس سے جو ہے ان کی اشک و سوئی ہوئی اور ان کے آنسو پوچھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی تو بہو ہوتی ہے، لیکن حقیقی بیٹے میں مطلب باپ شریک ماں شریک تینوں طرح کے بیٹے آ گئے، لیکن جو لے پالک کی بیوی ہوتی ہے وہ بہو نہیں ہوتی، یعنی اس کا حکم بہو کا نہیں ہوتا ہے. اگر جو ہے لے پالک بیٹا طلاق دے دیتا ہے یا لے پالک وفات پا جاتا ہے تو اس کی جو بیوہ ہوگی وہ جو ہے لے پالک کے باپ کے لیے یعنی پالنے والے کے لیے حرام نہیں ہوگی، وہ اس سے نکاح جو ہے حرام نہیں ہوگا. قرآن نے اس کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ تمہارے سگی اولادوں کی بیویاں، اب سگی اولاد میں بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، اسی طریقے سے نواسا بھی ہے، ان کی بیویاں تمہارے لیے بہو ہیں، حرام ہیں. تو یہ تو وہ رشتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. جیسا کہ عرض کیا نکاح سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہمیشہ کے لیے نکاح سے کی وجہ سے یہ رشتے حرام ہو جاتے یہ تھا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی عورت نکاح میں ہے، ہمیشہ کے لیے نکاح تو منع نہیں ہے، لیکن ایک عورت تمہارے نکاح میں ہے تو اب اس کے ہوتے ہوئے اس کی قریبی کسی رشتہ دار سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. مثلا بیوی کی ہوتے ہوئے بیوی کے بہن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کی پھوپھی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، بیوی کی ہوتے ہوئے بیوی کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دی جائے تو یہ رشتے جو ابھی حرام جن کو کہا جا رہا تھا کہ بیوی کی بہن سے سالی سے نکاح حرام ہے، یہ جبھی حرام ہے جبکہ وہ بیوی نکاح میں ہے. تو گویا یہ حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک رکاوٹ کی وجہ سے ہے. وہ رکاوٹ یہی ہے کہ اس کی بہن نکاح میں ہے اور دو بہنوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا. اسی طرح پھوپھی بھتیجی کو دونوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، پھوپھی اور بھانجی کو ایک ساتھ دونوں کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. تو اگر پھوپھی سے نکاح کرنا ہے اس کی بیوی کی پھوپھی سے تو بیوی کو ہٹاؤ، اس کو طلاق دے کرو، عدت گزر جانے عدت کے بعد اس کی پھوپھی اس کی خالہ اس کی بہن سے نکاح جائز ہو جائے گا، سالی سے نکاح جائز ہو جائے گا. تو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ اس سے منع کیا گیا. تو یہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں. کل کچھ تفصیلات آئیں، آج کی اس آیت میں کچھ اور تفصیلات آئیں. پوری آیت کا ترجمہ ہے حرمت علیکم امہاتکم، اے مومنو تم پر حرام کر دی گئی، یعنی تمہارے لیے حرام ہے نکاح کرنا، امہاتکم تمہاری مائیں حرام ہے، وبناتکم بیٹی حرام ہے بیٹیاں، اخواتکم تمہاری بہنیں بہن سے نکاح حرام ہے، وعماتکم اور پھوپھیاں کہ پھوپھی کو نکاح میں نہیں لا سکتے، وخالاتکم تمہاری خالائیں خالہ بھی جو ہے حرام ہے، اور وبنات الاخ بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، وبنات الاخت بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، بھانجیاں اور بھتیجیاں یہ بھی حرام ہے، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور اب آگے دوسرا رشتہ جو دودھ سے شروع ہوتا ہے، اور تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا تھا، اور دودھ پلانے میں جو بہنیں شریک تھیں وہ بھی دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں ہو گئیں، ان سے بھی تمہارا نکاح جائز نہیں، تم دونوں بہن بھائی ہو. واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تم پر حرام ہیں. اب آگے تیسرا رشتہ بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو بولتے ہیں نکاح کے تعلق سے جو رشتہ بنتا ہے اس کے حرمت مصاہرت بولتے ہیں عربی میں، کہ دامادی کے لائن سے جو رشتے بن گئے وہ کیا، وہ امہات نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی جو تمہاری ساس ہے وہ بھی حرام ہے، اور ساس کی والدہ وغیرہ بھی حرام ہے، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری پالی بھی وہ تمہاری زیر پرورش وہ سوتیلی بیٹیاں، من نسائکم اللاتی جو تمہاری ان بیویوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، یعنی جس سے نکاح کیا اس کی کوئی لڑکی ہے اور وہ لڑکی بھی اپنے بیوی کے ساتھ آئی بالغ ہے تو تم اس سے نکاح اس وقت نہیں کر سکتے جب کہ تم نے اس عورت سے صحبت کر لی ہو. اور اگر نکاح کرنے کی نوبت آئی ابھی صحبت نہیں ہوئی ہو طلاق دے دی اور اب چاہتے ہو کہ اس کی بیٹی سے ہم نکاح کریں تو چونکہ ابھی نکاح ہی ہوا تھا صحبت نہیں ہوئی تھی تو وہ اس کی بیٹی ابھی حرام نہیں ہوگی. حرام جب ہوگی جب کہ بیوی سے صحبت ہو چکی ہو. فرمایا وربائبکم اللاتی، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں، اللاتی فی حجورکم جو تمہاری گود میں آ گئی ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں کی وجہ سے، وہ بیویاں اللاتی دخلتم بہن جن سے تم نے صحبت کر لی،
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، بس اگر ابھی نکاح ہی ہوا ہے، تم نے ان کے ساتھ ابھی صحبت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم جو ہے اس کو چھوڑ کر اس کے بیٹی سے نکاح کر لو، چونکہ دونوں ہی تمہارے لیے حلال تھیں، ایک سے نکاح ہو جانے کے بعد صحبت کی وجہ سے دوسری حرام ہو رہی تھی۔ آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں وہ بیٹے الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، مراد تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں حرام ہوں گی، جو بہو وہ کہلاتی ہے، ورنہ جو تمہاری لیپالک بیٹا ہوگا اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم اکٹھا دو بہنوں کے درمیان نکاح میں دونوں کو جمع کر لو، دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرو یا آگے پیچھے نکاح کرو، اس طرح نکاح کرنا کہ دو بہنوں سے نکاح میں جمع ہو جائے، یہ حرام ہے۔ جس سے پہلے نکاح ہوا وہ تو حلال کہلائے گی، جس سے بعد میں نکاح ہوا وہ حرام کہلائے گی۔ دونوں سے ایک ساتھ ایک لفظ میں ایجاب و قبول کیا تو کسی سے نکاح نہیں ہوا، کوئی نکاح دونوں کو طلاق دے پھر کسی ایک سے دوبارہ نکاح کرے تو اگر، اور یہ بات حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، الا ما قد سلف، زمانے جاہلیت میں چونکہ یہ سب گڑبڑیاں ہو چکی تھی تو اللہ نے تسلی کے لیے فرمایا مگر یہ کہ جو ہوا سو ہوا، یعنی یہ کہ زمانے اسلام لانے سے پہلے جو تم سے گناہ ہوئے اللہ کے یہاں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اس رشتے کو اب باقی نہیں رکھا جا سکتا، یا اب جیسے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے، جن سے نکاح حرام ہے، ایسی جن عورتوں سے نکاح حرام تھا اگر ان سے نکاح چلا آ رہا ہے تو اس کو ختم کر دینا، چھوڑ دینا ضروری ہے، ورنہ پھر پکڑ ہوگی۔ جو زمانے جاہلیت میں ہو گیا اس پر اللہ کے یہاں پکڑ نہیں، الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، چونکہ اسلام لانے کی وجہ سے اللہ اسلام لانے سے پہلے جو غلطیاں ہوتی ہیں انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت ہی مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہم سب پر اپنے فضل کا، رحم کا، کرم کا، نصرت کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دنیا آخرت سب جگہ کی ضرورتیں پوری فرما۔ دنیا میں جس کو جس لائن سے جو ضرورت لاحق ہے اے اللہ، غیب سے اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ آخرت کے اعتبار سے ہم سب بہت محتاج ہیں اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آخرت کے اعتبار سے سرخرو فرما، آخرت کی تمام منزلوں میں اے اللہ ہم سب کو کامیاب فرما، ہر طرح کی ناکامی سے، رسوائی سے، میدان محشر کی سختیوں سے، پلسرات کی سختیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کے فیصلے ہم سب کے لیے فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرما، سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، ماحول اور بے حیائی کے ماحول اور اس کی گندگیوں سے اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر کے کاموں میں حصہ لینے والا بنا، شر کے کاموں سے اللہ بچنے والا بنا، ہمیں خیر کا ذریعہ بنا، شر کا ذریعہ نہ بنا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بھی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن جن چیزوں سے اللہ پناہ مانگی ان سے اللہ اپنی حفاظت فرما۔ امت مسلمہ پر اس وقت جو حالات آئے ہوئے ہیں دشمنان اسلام کی طرف سے، یہود و نصارہ، مشرکین، ہنود کی طرف سے، اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے اللہ نجات نصیب فرما، شریر ظالموں کی اللہ حکومتوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ دنیا ہی میں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ فلسطین کے مسلمان جو اجاڑے جا رہے ہیں، غزہ میں اللہ معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے،
اسپتالوں میں جو ہے اللہ صحت کے لیے جاتے ہیں، اے اللہ وہاں انہیں زخمی کیا جا رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ اپنے ظالموں پر اپنا قہر بھیج دیجئے، اے اللہ ظالموں کو ناکام فرما دیجئے، اے اللہ جتنے بھی دشمنان اسلام و مسلمانوں کے خلاف، مساجد مدارس کے خلاف جو اسکیمیں منصوبے سازشیں گڑھ رہے ہیں، اے اللہ جو سازشیں اللہ بنا رہے ہیں، اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما، اے اللہ تمام سازشیں ان کی الٹی پڑ جائیں، اور اے اللہ یہ سب انہی میں اے اللہ انہی کے خلاف پڑ جائیں، ان میں اللہ پھوٹ پیدا فرما دے، ظالموں کے صفوں میں پھوٹ ڈال دے، حق اہل حق میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، اللہ باطل اہل باطل کے صفوں میں انتشار پیدا فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجیے، امت مسلمہ کا دینی زوال، دنیاوی زوال، معاشی زوال، سیاسی زوال، ہر طرح کے زوال کا شکار ہے، اے اللہ تیرے نبی کی امت، اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی امت پر رحم فرما دیجیے، اللہ رحم فرما دیجیے، اے اللہ ایمانی غیرت، ایمانی جرأت، ایمانی کی عظمت، ایمان کی وقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دیجیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی نصیب فرمائیے، جو ہم سب کے حق میں بہتر وہ نصیب فرمائیے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اے اللہ کیسے کیسے خطرناک بیماریوں میں اے اللہ لوگ مبتلا ہیں، اے اللہ پریشان حال ہے، پورا گھر اے اللہ اس کی وجہ سے پریشانی سے گزر رہا ہے، اے اللہ تمام بیماروں کو خصوصاً یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے اعزاء اقربا آبا و اجداد گھروں میں بال بچوں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنا فضل فرمائیے، جس کا جب آخری وقت آ جائے تو ایمان پر خاتمہ فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔